جو جاتے جاتے صوبائی حکومت نے جو نگران حکومت تھی انہوں نے گوادر کو آفت زدہ زبانی حد تک تو قرار دیا، پہلے بھی آفت زدہ ضلع گوادر کو قرار دیتے رہے، لیکن وہ صرف زبانی حد تک کا اس کا ریلیف ضلع گوادر کے عوام کو نہیں ملا۔ پنجاب کے تو چودھریوں کے مطلب ایک جہانگیر ترین کے لیے نام آتا ہے کہ اس کے 300 ارب روپے بینکوں کے معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے پورے بلوچستان کے قرضے اگر یوٹیلٹی بل جمع کرے تو 300 ارب نہیں ہوں گے، پورے بلوچستان کے جمع کرے اور 300 ارب نہیں ہوں گے، لیکن بلوچستان کو اس کا کوئی ریلیف، ضلع گوادر ہو یا پورا بلوچستان ہو، اس کا کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع گوادر کو جو آفت زدہ قرار دیا گیا باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور وہاں کا جو بل ہے، یوٹیلٹی بلز ہیں، وہ معاف کیے جائیں، جو قرضے ہیں، زرعی قرضے ہیں، وہ معاف کیے جائیں۔ اسی طرح جو معاوضہ جات ہیں، ضلع گوادر میں اس دوران ہمارے درجنوں بلکہ ہزاروں مکانات ہمارے گر چکے ہیں، بورڈز ہمارے سمندر میں ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں بندات ہمارے لوگوں کے 100% بندات ٹوٹ چکے ہیں، ان کا ذریعہ معاشی بندات ٹوٹ چکے ہیں۔ بندات کے حوالے سے ان کے نقصانات کا ذکر کیا جائے، بہت سا نقصان کا ذکر کیا جائے، اور اس مکانات ہیں ان کا حوالہ کیا جائے، اس کی حکومت سنجیدگی کا لگ۔ اسی طرح یہ بھی میں آج آپ کے توسط سے ٹرالر مافیا کے خلاف آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا، ضلع گوادر ایک کنڈرات بنا ہوا ہے، ضلع گوادر میں ٹرالر مافیا آج بھی موجود ہے۔ میں بار بار یہ جو 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ اس کی پوری ٹیم کو بتاتے رہے کہ ٹرالر مافیا کے خلاف ایکشن لو، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کرو، کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹرالر مافیا جو آج ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، یہ قاتل ہے ہمارے معاش کے، ہمارے مستقبل کے، جس نے ہمارے والدین کو رلایا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاراج کیا ہے۔ ان ظالموں نے سندھ کے ٹرالر ہیں، یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ دہشت گردی کرتے ہیں بلوچستان میں۔ تو یہ بلوچستان حکومت کو ہم بار بار بتا رہے ہیں اور آئندہ بتاتے رہیں گے کہ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کیا جائے، اور بارڈر کا کنٹانی بارڈر، جو کنٹانی ایک کام کرتے ہیں، ہمارے ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں۔ سمندر کو تو ٹرالر مافیا نے ارغوال بنایا، ہمارے ماہی گیروں کو بے روزگار کر رہے ہیں، بارڈر کو آئے روز بندش کی وجہ سے ہمارے وہاں ہزاروں نوجوان، ہزاروں خاندان وہ فاقہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم مطالبہ کریں گے کہ پہلے روزگار تو دو، روزگار دیے بغیر روزگار کرنے لگانا، روزگار پابندی لگانا، بدمنی پھیلے گی، چوری کے واقعات پھیلیں گے، اس سے مایوسی پھیلے گی۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پہلے معاش کا انتظام کرے، روزگار کا انتظام کرے، لوگوں کو، اس کے بعد آپ پابندی لگانا چاہے جو آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہو تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن متبادل کے انتظام۔ اسی طرح پانی کے بڑھ چکے ہیں، لیکن پینے کے لیے آج بھی اورماڑا سے لے کر جیونی تک پیاسے ہیں لوگ، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بجلی کا نظام بارش نے تیز کر دیا، اور بیوروکریسی کے ایسے لوگ وہاں لائے گئے ہیں کا حکومت سے بجلی پانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اور انگی بنیاد پر ضلع گوادر کا جیونی میں احتجاج ہے، پانی کا بحران ہے، اور ماڑا میں پانی کا بحران ہے، گوادر میں پینے کا، آپ تو سن رہے ہیں میڈیا میں پانی بہت ہے، پانی تو بہت ہے لیکن ڈیم بھر چکے ہیں، پینے کے لیے پانی آج بھی نہیں ہے، لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں، اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ چکان ہمارے علاقے ہیں، نلیٹ ہمارے علاقے ہیں جہاں نظام درم برم ہے، بجلی کا کوئی نظام اب تک نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ آخر میں پھر میں ٹرالر معاف یہ مطالبات پھر دہراتا ہوں
کہ جتنا نقصان ضلع گوادر میں بارش میں ہوا ان کا نقصانات کا فی الفور ازالہ کیا جائے، ٹالر مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے، کنٹانی کے کاروبار اور بارڈر کے کاروبار کو بحال کیا جائے، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، ضلع گوادر کو آفت زدہ قرار دیا جائے، تمام یوٹیلیٹی بلز ہمارے معاف کیے جائیں، اسی طرح بجلی اور پانی کے سپلائی نظام کو بہتر بنایا جائے۔ یہ آج ہمارے مطالبات ہیں حکومت وقت سے، وفاقی حکومت ہو، کیونکہ گوادر ایک انٹرنیشنل شہر ہے اور ایک وہاں ایک ملک بھی رہتا ہے، تو حکومت صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی۔ ضلع گوادر کے علاوہ پورے پاکستان میں واحد صوبائی حلقہ ضلع گوادر ہے، ان حلقوں میں سے ہے کہ ہمارے 45 فارم سے لے کر 49 تک کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور پورے 120 پولنگ میں ایک جگہ اندری رپورٹ نہیں ہوا۔ میرے مخالف نے خلاف درخواست دی ہے، وہ داندلی کی نہیں ہے، ٹپا ماری کی نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ فلاں دیہات میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اس لیے میں مخالف بھی کہتا ہے کہ گوادر میں داندلی نہیں ہوئی، عوامی سیلاب نے ان کو لے گئے۔ جہاں ضلع گوادر میں قومی پہ کوئی داندلی نہیں ہوا، جہاں پولنگ ہی نہیں ہوا مند کے علاقے، وہاں لوگ ہی نہیں نکلے، وہاں ٹپا ماری کیا گیا ہے۔ آپ کے سیاست نے کسی اور رخ اختیار کر ہے، شروع میں آپ نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، لیکن آج آپ بھی وزیر اعلیٰ کی پر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا آگے بھی آپ کی سیاست اس طرح ہوں گے یا کسی اور طرف جائیں گے؟ تو میری سیاست صاف ستھرا ہے، میں نے وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے اور میں نے ووٹ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ میں ضلع گوادر کے مسائل اس کے سامنے رکھے کہ مسئلہ اپنے حل کرنے ہیں، تمام میرے مسائل حل کرنے ہیں، کوئی میرے مسائل کوئی بھی پارٹی حل کرے گا میں اس کا کبھی ساتھ دوں گا، لیکن پی ایچ ڈی کے لیے نہیں، وزارت کے لیے نہیں، قوم کے منہ اپنا بند نہیں کروں گا، آنکھیں بند کروں گا، جب ظلم ہوگا جبر ہوگا میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا، اور کوئی میرے مسائل کا مرہم رکھنے کی کوشش کرے گا ساتھ بھی دوں گا۔ اپنے قوم کی خاطر میں نے ساتھ دیا، پھر صدر کا الیکشن ہوا میں نے ساتھ نہیں دیا، یہی پارٹی کا تھا، میں کسی کے کوئی زرخری نہیں ہے، اپنی قوم کی خاطر ہم ساتھ دیں گے اور ضرورت تو ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا صدر کو نہیں دیا، یہ دونوں صورتحال میں ایک بڑا تضاد نظر نہیں آتا، یہاں کیا مجبوری تھی یا کیا معاملات تھے کہ آپ نے ووٹ دیا اور صدر بھی اسی پارٹی کا تھا ان کو نہیں دیا؟ دیکھیں ایک تو صوبائی معاملہ میرے کچھ اور ہیں، وفاقی معاملات تو کچھ اور ہیں، اس لیے میں نے ان کا اپنے صوبائی اپنے ضلع کے حلقے کے معاملات کے حوالے سے میں نے وزیر میں نے حکومت کی اور اپنے مفاد کی خاطر، لیکن وفاق کا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے اپنے وفاق کے معاملات کے حوالے سے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے جو بھی باتیں کہیں کہ جو مجبوریاں ہیں یا جس معاملے کے تحت آپ نے ووٹ دیا وزیر اعلیٰ کو، تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہی مجبوریاں بیان کرتے تھے یا یہی معاملات آپ جو ہے باہر رہ کر ان پر شدید تنقید کرتے تھے؟ بی این پی نے تو کسی بھی وزیر اعلیٰ کو گزشتہ دور میں انہوں نے کوئی بھی ووٹ نہیں دیا، آپ تو ان کے خلاف جو ہے کہ ہر جلسے میں ہر ریلی میں کرنے میں آپ جو ہے اعلان بھی کرتے تھے، آپ نے وزیر اعلیٰ کو بھی ووٹ دے دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ کے بیانات کچھ اور تھے، آج جو کچھ اور ہے، سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں آپ، اسی وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی جو ہے آپ نے کئی باتیں کی ہیں کہ یہ تو ڈیتھ اسکواڈ کر دیا ہے، اس کے مختلف آپ نے الزامات بھی لگائے اس پر، تو آج اس کو ووٹ دے رہے، تو کچھ فرق نہیں ہے پہلے کے بیانات میں اپنے؟ جس نے کمر بازوا کوٹ دیا، جس نے کہا کہ ریکارڈنگ کا سودا ہو گیا، اور ریکارڈنگ کا سودا جس نے کہا کہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک ریلی اس کے لیے نکالا جس کا باپ بھی نہ، اور اس باپ کا جو وزیر اعلیٰ تھا آیا، پورے اپنا سال انہوں نے سوتے ہوئے گزارا، نیند میں گزارا، ہمارے ماؤں بہنوں کو مارا، ہم بلوچ نہیں تھے، اس نے کوئی لفظ بولا؟ تو انشاءاللہ وقت آئے گا، اگر کسی بلوچستان کی کسی میری بہن اور بھائی پر کوئی حرف آئے گا
تو آپ دیکھیں گے کہ میں ان قوم پرستوں کی طرح کردار ادا کروں گا یا بلوچستان کے فرزند کی طرح کردار ادا کروں گا، یہ تاریخ اور وقت ثابت کرے گا۔ پارلیمانی نظام ایک حل ہے، اور بندہ مایوسی کی طرف نوجوانوں کو نہیں لینا چاہتے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو پارلیمانی نظام کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں پارلیمانی نظام پر اعتماد نہیں کرتے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے کردار بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسمبلیوں کی اور نمائندوں کو اپنا کردار بہتر کہ لوگوں کا پارلیمانی نظام پہ اعتماد بحال ہو۔ اس پارلیمانی نظام کی خرابیوں کی وجہ سے نوجوان اس سے مایوس ہو رہے ہیں، لیکن ہم نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آئیں، جیسے مجھ جیسا غریب ماہی گیر کا بیٹا ایک ارب پتی کو شکست دے سکتا ہے، تو باقی اور سرداروں نوابوں کو شکست دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نوجوان آگے آ جائیں، اسمبلیوں میں آئیں، بیٹھیں، اپنا کام کریں۔ ہم انشاءاللہ کاغذات اپنا جمع کر رہے ہیں، تو ہم تو دو ہیں، کل تو 62 لوگوں نے، کل جو ہے نا جتنے زیادہ مجھ سے سوال ہوا 62 میں سے کسی نے اتنا سوال نہیں ہوا، مجھ سے زیادہ سوال اب کس کو آپ نے ووٹ دیا ہے نا، تو میں کہہ رہا میں غریب ہوں، غریب تو لوگ زیادہ سوال کریں گے، بڑوں کو تو کوئی سوال نہیں کرے گا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم دو بندے ہیں، اپنا کاغذ بھی جمع کریں گے اور انشاءاللہ بات چیت بھی کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، کسی جگہ ووٹ دیں گے، کسی جگہ ووٹ لیں گے۔ دیکھیے میں نے کل کے کہا ہے، صاف صاف بات کی ہے کہ میرے مطمع نظر جینا مرنا ٹالر مافیا ماہی گیر ٹالر مافیا خلاف جدوجہد ہے، مجھ پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، میں وزارت اور عہدوں کی خاطر خاموش نہیں رہ سکتا، صوبائی حکومت کو ہم نے بتایا، تو اگر میرے مطالبات ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن نہیں ہوا، وہاں کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، تو وہاں گوادر کے سڑکوں پر بھی دھرنے ہوں گے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی دھرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہا، انشاءاللہ ابھی تو میرا تھوڑے دن ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کا میرا تجربہ میں محسوس کر رہا ہوں، میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کا کوئی ویژن، کوئی منصوبہ بندی، یہ بے بس لوگ ہیں، اس لیے بے بس ہے۔ کل بھی وزیر اعلیٰ سمیت پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے یہ سوال کیا ان سے، وزیر اعلیٰ سمیت پورے سردار اور نواب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے پوچھا کہ صوبائی کابینہ کیوں نہیں بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سندھ کا کابینہ بن جاتا ہے، کے پی کا کابینہ بن جاتا ہے، پنجاب کا کابینہ بن جاتا ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں نے خود ہی جواب دیا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سوچ رہی ہو کہ آپ لوگ بک جائیں گے، نون کی قیادت سوچ رہے ہو کہ آپ لوگ بک جائیں گے، کہ ہمارے تمام فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، 10 گاڑیوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے تار اور مغل بادشاہوں کی طرف اسمبلی میں آتے ہیں، اور ہماری حیثیت اسلام آباد کے سامنے یہ ہے کہ جب ان کے اشاروں پہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بے بس لوگ ہیں۔ کل بھی میں نے ان کو غیرت دلانے کی بہت کوشش کی ہے کہ ذرا اٹھیں، احتجاج کریں، ان کو بتائیں اسلام آباد والوں کو ایسی وزارت ہمیں نہیں چاہیے کہ جو عزت اور غیرت کے خلاف ہو، کہ سندھ میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے۔ تو یہ چند دنوں کا تجربہ میرا ایسا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، وہ اسلام آباد کے محتاج ہے۔ میں نے جس کو بھی دیا کم سے کم قدس بیزنجو کو نہیں دیا ہے۔ بنیاد اگر دیکھی جائے سیاست میں کرپشن کا گراؤنڈ سینٹ کے انتخابات ہے، لینے کی پالیسی ہو، ووٹ خریدا جائے یا کچھ کیا جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس پر آپ تنقید کرتے رہے؟ دیکھیں ووٹ لینا، کسی کے پاس جا کے ووٹ لینا، ووٹ دینا تو کرپشن تو نہیں ہے،
آپ ووٹ دیں اس بنیاد پہ دے دیں کہ مجھے 10 کروڑ دے دیں، یہ کرپشن ہے۔ ووٹ لینا ووٹ دینا کا کس نے کا کرپشن ہے؟ یہ کوئی خرابی ہے اس میں؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی سے ووٹ لیتے ہیں، کسی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو بیچنا، اپنے ایمان کو بیچنا، اپنے سرزمین کو بیچنا، اپنی غیرت کو بیچنا، یہ کرپشن ہے، یہ جرم ہے۔ اور انشاءاللہ میں اور میرا ساتھی کم سے کم اس گندے ماحول میں اب یہ اپنے انشاءاللہ دامن داغدار نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔